ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے 2000 سے زائد قیدیوں کی سزا معاف کر دی۔ جن قیدیوں کی سزا معاف کی گئی ہے ان میں جاسوسی کے الزام قید اور قومی سلامتی کی خلاف ورزی کرنے والے ملزمان شامل نہیں ہیں۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق بیشتر قیدیوں کو فوری رہا کر دیا گیا۔ قیدیوں کی سزا معاف کرنے کی درخواست ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے کی تھی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے 2000 سے زائد قیدیوں کی سزا معاف کر دی۔ جن قیدیوں کی سزا معاف کی گئی ہے ان میں جاسوسی کے الزام قید اور قومی سلامتی کی خلاف ورزی کرنے والے ملزمان شامل نہیں ہیں۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق بیشتر قیدیوں کو فوری رہا کر دیا گیا۔ قیدیوں کی سزا معاف کرنے کی درخواست ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے کی تھی۔ انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے کہا کہ ایران اور امریکہ جوہری فریم ورک پر اتفاق کے قریب ہے، جس سے دونوں فریقین کو درینہ مسائل حل کرنے کا موقع ملے گا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں شریک نہیں ہے، تاہم اشارے مل رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ سمجھوتے کے بہت قریب ہے۔ گروسی نے یہ بیان ویانا میں ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز میٹنگ کے بعد دیا۔ ایران اور امریکی فورسز کے ایک دوسرے پر حملے۔ پاسداران انقلاب کا امریکی حملوں کے جواب میں خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایران نے آبنہ ہرمز کی جانب متعدد ڈرونز فائر کیے، جس میں سے کم از کم 4 ایرانی ڈرونز کو امریکی طیاروں نے مار گرایا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق آبنہ ہرمز کے قریب امریکی بحری جہازوں کی موجودگی پر وارننگ فائرنگ کی گئی۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ امریکی طیاروں نے ایرانی ڈرون حملے کے جواب میں کارروائی کی۔ گوروک اور جزیرہ کشوں میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سینکوم کے مطابق ایران کی جانب سے 4 ڈرون داغے گئے۔ امریکی فورسز نے کارروائی اپنے دفاع میں کی۔ آبنہ ہرمز اور خلیجی ممالک کی جانب داغے گئے متعدد ڈرونز کو روکا۔ حملے میں کسی امریکی اہلکار کو نقصان نہیں پہنچا۔ بحرین میں 5th فیلڈ ہیڈ کوارٹرز کو نقصان پہنچانے کا امریکی دعویٰ غلط ہے۔ ایران نے 7 میزائل داغے جن میں 6 روک دیے گئے۔ 7واں میزائل ہدف تک نہ پہنچ سکا۔ ایران نے جنگ بندی ڈیل پر اتفاق نہیں کیا۔ ایران ایک طاقتور اور غیور ملک ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے NBC نیوز سے انٹرویو میں کہا، میں ڈیموکریٹ ہوتا تو کوئی نہ پوچھتا کہ جنگ کب جیتی جائے گی۔ ایران کے پاس صرف 21 سے 22% میزائل باقی ہیں۔ ایران کے پاس بالآخر معاہدے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ایران وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ کے حل میں وقت لگتا ہے، یہ کام فوری نہیں ہوتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ٹرمپ اور ایرانی سپریم لیڈر کی ملاقات کو غیر حقیقت پسندانہ بات قرار دے دیا۔ ایرانی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے عباس اراغچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ حقیقی دنیا میں نہیں رہتے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب خطے کا ایک بڑا اور اہم ملک ہے، جبکہ ایران اور سعودی عرب مل کر خطے میں امن و استحکام اور ترقی کو فروغ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا رہا ہے۔ عباس اراغچی کے مطابق جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں لبنان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جس وقت آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہوئی میں اسی دفتر میں تھا، میں نے آیت اللہ خامنئی کو دفتر کے ملبے سے نکالا۔ عباس اراغچی کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کے 50 لڑاکا طیاروں نے آیت اللہ خامنئی کے دفتر پر حملہ کیا تھا۔ ایران کے 24 ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں پر مذاکرات تعطل کا شکار ہے۔ ٹرمپ کو اس تعطل کو ختم کرنا ہے۔ گیند ٹرمپ کے کورٹ میں ہے۔ ایران چاہتا ہے اعتماد سازی کے اقدام کے طور پر 24 ارب ڈالر کے فنڈز غیر منجمد کیے جائے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کی امریکی چینل سے گفتگو کہا، منجمد فنڈز کا اجرا امریکہ اور ایران کے مستقبل کے لیے نئی امید ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ایران کے منجمد اثاثے بحال کر کے مذاکراتی ڈیڈ لاک ختم کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے لیے 24 ارب ڈالرز ایران سے سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے بڑی رقم نہیں ہے۔ یہ ایران کا پیسہ ہے، امریکہ کا نہیں۔ محسن رضائی نے کہا کہ امریکہ کو سمجھنا چاہیے کہ ایران سے سمجھوتے کے لیے درکار رقم اس سے لڑنے کے لیے درکار رقم سے بہت کم ہے۔ جنگ اور ناکہ بندی جاری رہی تو ایران جنگ کو بحرہ ہند، بحیرہ احمر، باب المنداب اور بحیرہ روم تک لے جائے گا۔ محسن رضائی نے ٹرمپ اور ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کی ملاقات کے امکانات کو بھی مسترد کر دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ ایرانیوں کو متحد رہنے پر بات پر داد دینی چاہیے۔ مغرب میں بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ایرانی اندرونی طور پر تقسیم ہو جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ایرانی سوسائٹی مسلسل مضبوط ہو رہی ہے۔ پوٹن نے کہا کہ ایرانی قیادت نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ ملک کے لیے جان قربان کریں، جس پر 50 لاکھ افراد نے خود کو مادر وطن کے لیے جان قربان کرنے کے لیے خود کو پیش کیا۔
یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو ایران نے کبھی روس سے اسلحہ مانگا اور نہ ہی روس نے ایران کو اسلحہ دیا۔ ایران اور امریکی فورسز کے ایک دوسرے پر حملے۔ پاسداران انقلاب کا امریکی حملوں کے جواب میں خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایران نے آبنۂ ہرمز کی جانب متعدد ڈرونز فائر کیے، جس میں سے کم از کم 4 ایرانی ڈرونز کو امریکی طیاروں نے مار گرایا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق آبنۂ ہرمز کے قریب امریکی بحری جہازوں کی موجودگی پر وارننگ فائرنگ کی گئی۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ امریکی طیاروں نے ایرانی ڈرون حملے کے جواب میں کارروائی کی۔ گوروک اور جزیرہ کشوں میں ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سینکوم کے مطابق ایران کی جانب سے 4 ڈرون داغے گئے۔ امریکی فورسز نے کارروائی اپنے دفاع میں کی۔ آبنۂ ہرمز اور خلیجی ممالک کی جانب داغے گئے متعدد ڈرونز کو روکا۔ حملے میں کسی امریکی اہلکار کو نقصان نہیں پہنچا۔ بحرین میں 5th فیلڈ ہیڈ کوارٹرز کو نقصان پہنچانے کا امریکی دعویٰ غلط ہے۔ ایران نے 7 میزائل داغے، جن میں 6 روک دیے گئے۔ 7واں میزائل ہدف تک نہ پہنچ سکا۔